الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. میرے محترم بھائیو بزرگوں، اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم باہم ایک دوسرے سے جو سوال کرتے ہو، جس کے نام سے سوال کرتے ہو، اس کا کوئی ڈر بھی اپنے اندر لاؤ. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور قرابت داری کا خیال کرو، قرابت داری کا، عزیز داری کا، رشتہ داری کا خیال کرو، اس کا پاس رکھو. اللہ توفیق دے تو یہ پاس نہ کیا قرابت داری کا تو اللہ کے ہاں جواب دے. اپنے عزیز قریب میں ان چیزوں کا خیال رکھو، جن کی جو ضروریات معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کو پورا کرو. یہ تم پر فہم لازم ہے. جس طرح باقی کام تم سمجھتے ہو، نماز فرض سمجھتے ہو، روزہ فرض سمجھتے ہو، تم یہ جمعہ فرض سمجھتے ہو، تم یہ زکوٰۃ اور حج فرض سمجھتے ہو، ایسے ہی اللہ کا حکم فرض سمجھتے ہوئے قرابت داری کا خیال رکھو. لیکن اس سلسلے میں ہم اتنے گڈ ہیں کہ الامان والحفیظ. قرابت داری میں آپ ابتدائی طور پر دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو باپ ایک کی اولاد ہے، باپ کی وفات ہوئی، اولاد میں آپس میں جو معاملات اور مناقشات بنتے ہیں، وجہ کیا بنتی ہے کہ یہ بہن کا حصہ روک لو، یہ بھائی کو نہیں، یہ میں پکڑا ہوا، یہ میں باپ کے ساتھ تھا. یعنی ان چیزوں کے اندر ہم سم ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر ہمارے ہاں خصوصاً جو دیہاتی کلچر ہے اور جو ہمارا خاندانی زمینیں ہیں، ان کے اندر تو سلسلے ہی بڑے مختلف ہو گئے کہ ہم اپنی بچیوں کو ان زمینوں میں سے، جائیدادوں میں سے حصے دیں. وہ خاندان کے جو بعد میں بٹوارے ہوں گے ان جگہوں میں، ہاں اگر یہ کر لیں تو زمین کے معاملات سے انسان خود کو پیچھے ہٹائے گا، تو اس کے ساتھ جو الفت اور پیار اور محبت ہے وہ کم ہو جائے گی. کم ہوگی تو یقیناً یہ اپنے رائے راست کو پا لے گا، ورنہ اس کی محبت میں آگے ہی آگے چلتا چلا جائے گا. جو ہمارے ہاں اس وقت صورتحال بن چکی ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے. فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈر اختیار کرو، جس کے نام سے تم باہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. سوال کر کے پھر جب اس کو منظور کر لیا جاتا ہے رشتے قائم کر دیتے ہو. اب رشتہ قائم ہوا تو تم نے اس پہلے رشتے کا ہی جو حشر کیا زمانے میں وہ دیکھا کہ کل نکاح، آج معاملات کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے. پھر وہ خاندان، لڑائیاں جھگڑے وہ ختم ہی نہیں ہوتے. آپس میں سلسلے ایسے بن جاتے ہیں کہ خاندانوں میں کس کس طرح کے لڑائیاں جھگڑے ہیں آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. اللہ توفیق دے. فرمایا کہ ان قرابت داریوں کا، ارحام کہا، رحم سے کہا، یعنی ان قرابت داریوں کا خیال کرو جو تمہارے اب یہ رشتہ جڑا ہے. ظاہر ہے یہ بھی رشتہ ایک رحم کا ہے جس کے آگے ایک سلسلہ چلنا ہے. تو فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تم باہم سوال بھی کرتے ہو اور پھر ان رشتہ داریوں کا، قرابت داریوں کا خیال کرو. ان اللہ، یاد رکھو کہ اللہ وہ ذات ہے، کانا علیکم رقیبا، جو تمہارے اوپر نگران حال ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو، کہہ رہے ہو، سوچ رہے ہو، تمہارے خیالات ہیں، تمہارے پروگرام ہیں،
دنیا میں کوئی بھی نہ جانتا ہو تو اللہ ان کو جانتا ہے. اللہ کے ہاں سے وہ کوئی چیز مبہم نہیں ہے. اللہ توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھتے ہوئے ان آیات کو باقاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم ان ابہامات میں پڑے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کی پرشاخات میں پڑے رہیں، ایک دوسرے کا لنک اتارنے میں لگے رہیں، کوشش کریں اللہ مجھے بھی، میں کوشش کروں میری تفہیم ہو، آپ کوشش کریں اللہ کرے کہ آپ کی تفہیم ہو. اسی پر ہی اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلی آیت مکمل، دوسری آیت کو ذرا پڑھ کر آئیے، اللہ توفیق دے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اس چیز کو پڑھ کر آئیے، اللہ توفیق دے. مجھے بھی آپ کو بھی ایک اعلان ہے کہ مسجد کے اندر، اسی مسجد میں 6 اکتوبر کو بدھ کے دن رات کی